السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 68 ہے۔ آج حقیقت میں آج سے ہم جو بات آپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر آپ کو صحیح بات بتائیں کہ اسی چیز کے بتانے کے لیے میں نے یہ پورا پروگرام شروع کیا اور آج 67 ختم کر کے ہم 68 پر پہنچے۔ وہ یہ ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں اسلام نے کن چیزوں کے بارے میں منع کیا۔ ایک تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ اسلام نے کیا کیا عقیدہ رکھنے کی بات کہی، تو چونکہ ہمارا ٹاپک منہیات کا ہے، منع کیا ہے، یعنی کس چیز کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے، یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم مختصراً جو ہے نا آپ کو عقیدے کے بارے میں مختصر بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ عقیدے کا اگر دیکھا جائے تو دوسرا نام ایمانیات ہے، یعنی جیسے ارکان اسلام ہے 5 ہیں، تو ارکان اسلام میں ایک چیز کا تعلق تو حقیقت میں ایمانیات سے ہی ہے، اور 4 کا تعلق کیا ہے؟ عمل سے ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ تو لیکن روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سارے کے سارے پہلے بنیاد بیس کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یعنی عقیدہ کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے۔ تو ارکان ایمان میں 6 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا اللہ کی، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ وہ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آتا ہے کہ والیوم الآخر، پھر آخر آتا ہے بعد الموت، یعنی موت کے بعد ایک زندہ ہونا۔ وہ ایسے پڑھیں گے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایسے ملائیں گے تو وہ ساتھ ہو جاتا ہے، مطلب ولیوم الآخر بیچ میں۔ تو ولیوم الآخر اور حقیقت میں بعث بعد الموت ایک ہی چیز ہے۔ اس طریقے سے 6 بنیادی طور پر عقیدے ہیں۔ اب اس میں اگر 6 میں سے دیکھا جائے تو 4 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے حقیقت میں ایمان عقیدہ ہے بالغیب کا، یعنی نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، جیسے اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ چیزیں آپ کو گویا کی عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اب اس میں 2 چیز حقیقت میں نظر آنے والی ہے، ایک ہے رسول پر ایمان اور ایک ہے قرآن پر ایمان۔ تو یہ جو 6 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اس میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں اس کو مانا جائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع کیا جائے، اس سے رک جایا جائے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا، عقیدہ رکھنے کا۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، رسول پر ایمان لانا، رسول کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جب تک آپ تمام رسولوں پر بیک وقت ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے تب تک ہم مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں تو یہ ممکن ہے کہ آپ مطلب جیسے عیسائی ہے، عیسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں عیسائی لوگ تو وہ عیسائی رہ سکتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اگر عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے ہیں تو وہ یہودی رہ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر عیسیٰ کو نہ مانے، مسلمان اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو حقیقت میں وہ نہیں رہ جاتا، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ہمارے یہاں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اب تمام کتابوں پر ایمان جو لانا ہے، تو چونکہ کتاب جو اس سے پہلے کے ہیں، قرآن مجید سے پہلے کے ہیں، تو قرآن مجید نے اپنے ما قبل کے تمام کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کتاب تو مانیں گے لیکن یہ مانیں گے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور منسوخ اس لیے کی گئی کہ کیونکہ یہ آخری نبی آ گئے، لہٰذا آخری نبی نے ساری باتیں بتا دیا، لہٰذا اس کے اندر جو باتیں تھیں جو لوگوں نے ایڈ کی تھی، لوگوں نے جو جوڑی تھی، وہ اپنی جگہ ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک جو ہے وہ عقیدہ میں کیا چیزیں منع ہے۔ اچھا، اب عقیدے کے سلسلے میں 1-2 باتیں اور بات کریں گے کہ
عقیدے میں کسی چیز کو داخل کرنا اپنی طرف سے، وہ جو ہے نا، اگر قرآن حدیث سے اس کی دلیل ہے، اجماع سے اس کی دلیل ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو داخل آدمی کر سکتا ہے. لیکن اگر عقیدہ میں کوئی چیز ایسی داخل کی جا رہی ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو اس کی صحت پر، اس کے ایمانی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس سے بھی خطرناک چیز یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اور آپ اس کو عقیدے میں داخل کر دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. تو 3 چیزیں ہو گئیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ 6 چیزیں جو کہی گئی ہیں اس پر عقیدہ رکھنا، نمبر 1. قرآن حدیث سے اس کے علاوہ بعض چیزوں کا ثبوت فراہم ہونا، یہ دوسرا ہے، اس پر بھی عقیدہ رکھنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن حدیث سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اور ایسی شکل میں اس کو داخل کر دینا عقیدے میں، تو جو اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے کوئی خارج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں وسیلے سے دعا کا قائل نہیں ہوں، وسیلے سے دعا کا قائل نہیں. اب وہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، وہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو بات کہی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رسول کے بغیر وسیلے کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ اس وسیلے کا آدمی انکار کرے گا تو اس کے ایمانیات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ مومن اپنا پکا اس کے باوجود رہ سکتا ہے. وہ تو چونکہ یہ چیزیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ صاحب اتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعائیں سکھلائی ہم لوگوں کو، لیکن کسی جیسے مثال کے طور پر نماز مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیجئے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ رحمت کے دروازے کھولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو اگر ایسے سینکڑوں ہزاروں دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، اور آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح فرمائی کہ وہ دعا جیسے کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، نئے کپڑا پہننے، کسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جائے. لہذا اب یہ وسیلہ جو داخل کر دیا لوگوں نے، ایک آدمی انکار کر دے گا، ٹھیک ہے، جس نے داخل کیا ہے دلیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، آپ نپٹ لیجئے گا. لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نظام میں وسیلہ مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر ایسی شکل میں اس کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کتاب میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. ایک آدمی کہتے ہیں میں رسول کو نہیں مانتا ہوں تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو 6 چیزیں ہیں وہ تو ذکر کر دی ہیں، اللہ نے ذکر کر دی، رسول نے ذکر کر دی، تو بنیادی طور پر وہ 6 عقیدے ہیں. اب دوسرا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے عقیدے کو داخل کیا. مثال کے طور پر تصوف کی لائن ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں تصوف کا قائل نہیں، اب کہ وہ دوسرا آدمی کہتا ہے صاحب جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہے. اب یہ جو چیز اس نے داخل کی یہ تو قرآن حدیث میں بھی نہیں لکھی تھی، لہذا یہ عقیدہ رکھ لیا کسی نے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. پھر پہلے والے میں تو کیا ہے، وسیلے والے میں وہ دلیل دے رہا ہے اور دلیل دے رہا، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کو مان لیں گے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، تو یہ تو مان لینے پر گناہ ہر حال میں ہو جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے پیر ہیں صاحب؟ یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ یا امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، یا سیاستہ کے محدثین ہیں، ان کا کون خلیفہ ہے؟ انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ وہ کس کے پیر؟ انہوں نے کس کو پیر بنایا؟ تو نعوذ باللہ آپ کے بقول سب تو شیطانی گروپ میں شامل ہو جائیں گے. لہذا عقیدے میں کوئی چیز ایسی داخل کر دی جائے کہ جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہی نہیں ہو، تو پھر ایسی شکل میں یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. تو اگر داخل کی گئی ہیں، بہت سی چیزیں داخل کرنی پڑتی ہیں اور داخل کی گئی ہیں، تو ڈائریکٹ ان 6 چیزوں میں داخل نہیں. مثال کے طور پر عقیدہ ہے کتاب قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے. اب منکر نکیر کا ذکر ان 6 چیزوں میں ارکان ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث سے دلیل موجود ہے. کل صراط ہے، عالم برزخ ہے، لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، قیامت میں جواب دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے ایمان رسول پر لانا ہے، ان 6 چیزوں میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صاحب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، لیکن قرآن حدیث میں اتنے دلائل دیے گئے ہیں. لہذا یہ جو داخل کیا گیا، یہ جو بات کہی گئی کہ رسول ماننا ہے اور آخری رسول ماننا ہے، لہذا اگر آخری رسول آپ نہیں مانیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے. تو جو ان چیزوں کو عقیدے میں، ایک تو یہ ہو گیا وہ 6 چیزیں نمبر 1. نمبر 2 قرآن حدیث کے ذریعے دلیل سے ثابت کر دیا گیا، اس کا انکار کر دیں گے
تو بھی گویا کہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اور تیسرا وہ کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو داخل کیا اور لیکن وہ شریعت کے مخالفت نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ایک آدمی انکار کرے گا. اور مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ ابدال ہوتے ہیں. اب ابدال کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے, ابدال کے لیے قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے, اور جو حدیث ہے وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. اگر وہ انکار کر دے گا تو انکار کرنے کی شکل میں کیا ہے, وہ گنہگار نہیں ہوگا, ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں, آپ نے جواب دے لیجیے گا, لیکن میں نہیں مانتا ہوں تو میں جواب نہیں, میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں جواب دینا ہے, میں کہہ دوں گا اللہ کا آپ کی کتاب میں نہیں لکھا تھا ابدال کوئی ہوتا ہے. آپ کے رسول جس نے پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا اس نے ہم کو یہ بات نہیں بتائی کہ ابدال ہوتے ہیں, کتب ہوتے ہیں, لہٰذا آپ اس پر ایمان لے کر کے آئیں. اب جیسے ہمارے بعض علماء حضرات دوسرے مسلک کے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا لازم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا کے جانی چاہیے تھی کہ لوگوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ تم مجھ سے بھی مدد مانگ سکتے ہو اور تم جو ہے غیروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو یا اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہو. اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں بتائی, جو پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا وہ اتنی بڑی بات بھول کر کے نہیں جا سکتا. اب اگر ایسا عقیدہ رکھ لیا جائے گا جو قرآن حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور شریعت کے اصول سے ٹکرا رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ عقیدے میں تو ہم جو بات آپ سے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ عقیدے کے بارے میں کیا چیزیں, ان 6 چیزوں میں ہم ایک ایک لے کر کے چلیں گے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور کیا چیزیں اللہ کے بارے میں ایمان نہیں لانا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ پر ایمان لانا اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ اللہ مطلب جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے تو وہ یقینی باتیں منع ہے. لہذا یہ باتیں ہم کریں گے. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب اللہ تو ہے لیکن اللہ کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مدد کرتے رہتے ہیں, تو یہ اس پر یہ منع ہے, یہ منہیات اسلام میں داخل ہوگا. تو ہم اس ساری چیزوں 6 چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ زندگی نہیں تو یہ بات آپ سے کریں گے کہ کون کون سی چیزیں منع ہیں. تو پھر سے ایک ترتیب سے بات کر لیتے ہیں تاکہ مختصراً بات آ جائے کہ نمبر 1 وہ 6 چیزیں جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, یہ جو پوری بات ہے اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے. ان 6 چیزوں کو ماننا یہ ہمارے ارکان ایمان میں داخل ہے, نمبر 1. نمبر 2 بعض ایسی چیزیں جو قرآن حدیث سے دلیل کے ذریعے عقائد میں داخل کی گئی ہیں ان کو ماننا, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ ماننا, جیسے یہ کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے اس کو ماننا. یہ 6 چیزوں میں داخل نہیں ہے لیکن قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے. پل صراط ہے, قیامت میں لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے, جنت کی یہ خوبیاں ہیں, جہنم اتنی خطرناک ہے, یہ ساری چیزیں جو باتیں ثابت کی جا رہی ہیں عقیدے کے طور پر, یہ عقیدے کے طور پر جو ثابت کی جا رہی ہیں یہ قرآن حدیث سے. لہذا ان کا انکار کرنے سے بھی ویسے ہی فتویٰ دیا جائے گا جیسے اوپر والی 6 چیزوں کا انکار کر دیا جائے. نمبر 3 کوئی چیز اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ نے اس کو داخل کیا ہے اور وہ کسی شریعت کے اصول سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو جب کوئی آدمی اس کا انکار کر دے گا تو اس کے ایمانیات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر میں نے بتایا کیوں کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے میں وسیلے سے دعا مانگنے کا قائل نہیں ہوں, تو کوئی ایمانیت کی کسی چیز سے ٹکرا نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, کہ لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں وسیلے کا اس لیے قائل نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعائیں سکھلائی ہیں اور کسی دعا میں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. لہذا اگر یہ تیسری چیز ہوئی کہ کوئی آدمی عقیدے میں کوئی چیز داخل کر رہا ہے اور وہ داخل کرنے والی چیز شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو پھر ایسی شکل میں اگر اس کا کوئی بھی انکار کرے گا تو اس کے ایمانیات پر کوئی فرق نہیں آئے گا. چوتھا مسئلہ, چوتھی چیز جو خلاصے کے طور پر بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک چیز ایسی داخل کر دی آپ نے کہ جو شریعت کے اصول سے ٹکرا رہی ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اب یہ چیز تو ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہے. کیوں؟ اگر ایسا بولیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون پیر ہیں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں, یہ تو بہت ایک لمبی چوڑی لسٹ ہمارے سامنے آ جائے گی. تو اس طریقے سے جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر اسی طریقے سے اس میں بعض عقیدہ ایسا رکھ لینا
کہ جس کا شریعت سے، یہ تو جیسے میں نے بتایا ذکر ہی نہیں ہے ایک دم شریعت سے. مثال طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 11ویں اگر ہم نہیں کریں گے تو صاحب نقصان ہو جائے گا. یہ عقیدہ جو رکھا جا رہا ہے یہ شرکی عقیدہ ہے. 11ویں کے بس میں کسی کے اندر نقصان اور نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں گاڑی لیتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی قبر پہ لے جا کر کے سب سے پہلے وہاں اس کو سلامی کرانا ہے، گاڑی کو سلامی کرانا ہے. جیسے ہندو لوگ ہیں، غیر مسلمین ہیں، گاڑی لیتے ہیں، وہ مندر پر آتے ہیں تو بابا صاحب اس کو کچھ چھو منتر جو بھی کرتے ہیں